إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و سامعات، سید القونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آپ کی کیا مصروفیات رہتی تھی اور آپ کی مجلسیں اور محفلیں اللہ کے گھر میں کیا انداز رکھتی تھیں، آج ہماری ملاقات کا یہ عنوان ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلو جس کی ضرورت آج ہی نہیں بلکہ ہر دور میں دنیا کے ہر انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی رہے گی اور آ رہی ہے. بچے سے لے کے جوان تلک، جوان سے لے کے بزرگوں تلک، مرد حضرات اور خواتین، سب کی سب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اندر اپنے لیے ایک نمونہ اور اسوہ رکھتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اسے سنیں اور پڑھیں، پھر اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے اپنے دل و دماغ میں اور اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں، تو یقیناً ہمارا ہر قدم اور ہمارے تمام لمحات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم کے مطابق جب ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت انسان کو اس کا وہ مقام اور اس کا عروج، جس کا تاج کبھی اس کے سر پہ تھا اور وقتی طور پہ وہ اترا ہوا دکھائی دیتا ہے، دوبارہ اسے دے سکتے ہیں، اور اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں. گزشتہ ملاقات میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کی مجلس میں جس طریقے سے بیٹھتے، براجماں ہوتے اور ان کے معاملات کو سنتے سلجھاتے، اس کا ایک رخ ہم نے مسجد میں بھی دیکھا تھا. اس دیہاتی شخص کی روایت کے ساتھ کہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کی موجودگی میں آیا. آج ہم سارے کی ساری گفتگو انشاءاللہ صرف صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے حوالے سے رکھیں گے. اس ٹاپک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کو اگر
صرف احادیث کے چیپٹرز میں دیکھا جائے تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں احادیث ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد حرام میں، مسجد قباء، مسجد نبوی اور دیگر چھوٹی مساجد کے اندر آپ کی مجالس کا تذکرہ کرتی۔ نہ میرے پاس اتنا وقت ہے اور شاید نہ ہی اتنی وسعت ہے، تو وہ انتخاب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سے چیدہ چیدہ سامنے آیا، احباب کے پیش نظر کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ میں ہمیں اگر وہ تصور باندھ لیں کہ وہ کیف کہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی ہے، وحی کے نزول کا زمانہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اپنے اصحاب میں موجود ہیں۔ مسجد نبوی تو آج بھی ہے، لیکن اس کی مجالس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رونق جس طرح پہلے سے تھی، اللہ کے فیصلے کے مطابق آج نہیں ہے۔ تو آئیں ذرا اس دور میں لوٹیں، مدینہ منورہ کی طرف بڑھیں، اپنے اذہان کو لے کر کے چلیں، اور ہم مسجد نبوی میں ہیں اس وقت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو واقد اللیثی فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بینما ہوا جالس فی المسجد، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، والناس معہ، اور محبوب ہو ساتھ میں محب چاہنے والے نہ ہوں۔ یہ سین شاید بہت کم دیکھا گیا، آپ بھی موجود، صحابہ کرام بھی موجود۔ اذ اقبل ثلاثۃ نفر، تین لوگ آئے۔ میں نے آج اپنی اس گفتگو کی تمہید میں یہ باتیں نہیں رکھی کہ آقا جب مسجد میں آتے تھے تو آپ دایاں قدم سامنے پہلے رکھتے تھے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ ٹاپک ہمارے پہلے ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر تفصیلی گفتگو بھی ہو چکی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آ کر کے اگر مسجد کے اندر، مسجد کی حدود میں بیٹھنا ہوتا تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھا کرتے تھے، جسے تحیت المسجد کہتے ہیں۔ اور مسجد کا گفٹ، جس طرح ہم کسی کے گھر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، تو اللہ کے گھر میں جب بندہ آئے تو اللہ کے گھر کا گفٹ یہ ہے کہ اس کو 2 رکعت دے، اور وہ 2 رکعت تحیت المسجد کی شکل میں ہے۔ اگر اس کے کوئی فرائض رہتے ہیں وہ پڑھ لیے تو تب اس میں تداخل ہو جائے گا، اور اگر اس کی کوئی سنتیں رہتی تھی اس نے وہ پڑھنی ہے تو پھر اسپیشلی تحیت المسجد کی ضرورت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے بغیر بندہ نہیں بیٹھے گا، یہ پروٹوکول ہے مسجد کا اور اللہ رب العزت کی ذات کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ جو ہے اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، 3 لوگ آئے، اور بھائیو یہ 3 لوگ ایک ہی مسجد میں، ایک ہی شہر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک ہی وقت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن نصیب اپنا اپنا ہے۔ لوگوں کی نظر میں یہ سارے مسجد نبوی میں گئے ہیں، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے ہیں۔ اس لیے بندے کو پورا شعور ہونا چاہیے کہ میں اس وقت مسجد میں جا رہا ہوں تو کس کیٹیگری میں لکھا جاؤں گا۔ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 اکٹھے داخل ہوئے، 2 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، اور ایک ذرا سائیڈ پہ ہو گیا۔ 2 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی اور ادھر کو بڑھے، اور ایک اپنے آپ میں جو ہے مشغول ہو گیا اور سائیڈ پہ ہو گیا۔ قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کھڑے ہوئے۔ فاما احدہما، اب ان 2 میں سے ایک نے فرعا فرجۃ فی الحلقۃ فجلس فیہا، وہ جو مجلس بنی ہوئی تھی اس میں تھوڑی سی جگہ دیکھی، رکھنا دیکھا، تو وہ سمٹ کر کے بیچ میں گھس گیا، فجلس فیہا، اور وہاں بیٹھ گیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا تھا اس نے کیا کیا،
فجلس خلفهم، وہ اس مجلس کے اندر داخل نہیں ہوا، وہ ان کے پیچھے جیسے جگہ تھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، تیسرے نے نظر دوڑائی، مجلس کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ماحول کو جج کیا اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ باہر نکل گیا۔ فَلَمَّا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد کی اس مجلس میں صحابہ کے ساتھ محو گفتگو تھے، آپ نے بھی یہ سارا سین واچ کیا، اس کو دیکھا۔ جب فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت قاعدہ اور قانون بتایا۔ آقا فرماتے ہیں الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، یہ 3 لوگ جو آئے تھے میں ان کے بارے میں نا آپ کو کچھ بتاؤں؟ کہا جی بتائیے۔ کہا اما احدہم، ان میں سے جو ایک تھا فآوى الی اللہ فآواہ اللہ، اس نے رب کی طرف پناہ مانگی، جگہ مانگی، اور اس کا متلاشی ہو کے وہ چمٹا رہا، لگا رہا۔ فآواہ اللہ، اللہ نے اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے اس کو جگہ دے دی، وہ جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔ جس کے اندر تڑپ تھی زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی اور قربت کا مقام پانے کی، اسے اللہ نے وہ دے دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا تھا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ، یہ جو ہے فَاسْتَحْيَا، یہ شرما گیا کہ اتنے لوگوں کو توسع کا کہنا، فَافْصَحُوا فِي الْمَجَالِسِ تَفَصَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ، یہ تفسع کا کہہ کے کہہ سکتا تھا تھوڑا تھوڑا ہوں مجھے بھی ساتھ دیں، اس نے شرما کے حیا کرتے ہوئے مجلس کے آداب کو بھی مد نظر رکھا اور پیچھے بیٹھ گیا۔ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، اللہ کو بھی اس سے حیا آ گئی، اللہ کو بھی حیا آ گئی۔ بھائیو آج وہ دور ہے کہ اگر ہم کہہ دیں بے جا نہیں ہوگا، ایک مستقل ٹاپک ہے ہمارا یہ کہ آج رب تو شرما رہا ہے لیکن بندے نہیں شرما رہے۔ آج رب تو شرماتا ہے، دیکھیے اللہ نے کہا ہے جب بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں خالی موڑ دوں، لیکن بندوں کو حیا نہیں آتی کہ وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ ہماری اگر اجتماعی کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں تھی دعا کے لیے تو ہماری انفرادی کیفیت بھی جاتی رہی۔ رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا، رب سے مانگنا، اللہ سے شرمانا، اللہ رب العزت کی حیا رکھنا، اس کی لاج رکھنا، اس کی قدر کرنا، ہم نے رب کی قدر چھوڑ دی ہے۔ ساری بے قدریاں کر کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ کو پھر بھی حیا آتی ہے کہ بندے نے ہاتھ اٹھا دیے میں خالی موڑ دوں۔ بہرحال اللہ نے بھی اس کے جو ہے حیا کا معاملہ رکھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، تیسرا آدمی فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس نے مجلس محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد میں آ کے بھی اس کا نصیب تازہ نہ ہوا، بد نصیبی اختیار کی، منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ بھائیو یہ حدیث پاک ہمارے لیے ایک عمدہ ہے، بہت خوبصورت دلیل ہے۔ بس اوقات اللہ بندے کو ٹائم بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، جگہ بھی دیتا ہے، زمان اور مکان بھی ملتے ہیں، وہ وہاں پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کمند کہاں پہ، جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا، انسان تھوڑے فاصلے سے اگر ہٹ آئے، 1 نمبر سے پیچھے رہ جائے، فیل ہو جائے تو دکھ بہت ہوتا ہے۔ خیر، مسجد میں آئیں تو شعور سے آئیں، اگر کوئی علمی مجلس ہو تو اس میں ادب و احترام سے داخل ہوں۔ گھبرانا اور اگنور کرنا دین کی مجلس کو، شریعت کی مجلس کو، نیک لوگوں کی مجالس کو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے حلقات کے اندر شریک ہونا، یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے ہاں آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، جمعے کے دن ہماری سڑکیں چل رہی ہوتی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ جمعہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری آمد و رفت، ہماری مصروفیت نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم نے منہ موڑا ہے، اللہ نے ہم سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھ لی، مسجد میں آ گئے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی توجہ ہمارے اوپر ہے، اور اگر ہمیں یہ موقع نہیں ملا تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، ہمیں اپنے نصیبے پہ شرم آنی چاہیے، دکھ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس اس وقت ایک اور حدیث ہے
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी में एक और मजलिस है, सही बुखारी की हदीस, और ये हदीस जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसके ऊपर बाब बांधा है, बाब ज़िक्रिल इल्म वल फुतिया फिल मस्जिद, कि मस्जिद के अंदर इल्मी मजलिस सजाई जा सकती है, ये मस्जिद के आदाब के मुनाफी नहीं, और मस्जिद में बैठ के दारुल इफ्ता कायम किया जा सकता है, कोई फतवा बात पूछे उसे जवाब दिया जा सकता है। तो ये चीज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित करने के लिए जनाब इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की ये रिवायत लेके आए हैं, अन्ना रजुलन कामा फिल मस्जिद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में मौजूद थे, एक शख्स खड़ा हुआ। तो यहां से यह भी पता चलता है कि सवाल करने के लिए अगर साइल खड़ा हो जाए तो यह बेअदबी नहीं है, अपने आप को नुमाया करने के लिए, ताकि गुफ्तगू समझ आ सके, बाकी लोग सुन सकें। इसने खड़े होकर क्या कहा, काम फिल मस्जिद फकाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नुमाइंदे और अल्लाह के रसूल, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मिन ऐन तअमुरुना अन नुहिल्ला, आप हमें क्या हुक्म देते हैं कि अगर किसी ने उम्रा करना हो या हज करनी हो तो वो इहराम किस जगह से बांधे, कौन सी जगह है। भाइयों ये सवाल बड़ा अहम है, मैं इसकी मिसाल यहां अपने इलाके की मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। पूरी दुनिया में आप जहां से मर्जी आए, लेकिन 5 मुकाम ऐसे हैं कि जहां से एंट्री लेते हुए बंदे को अपने इहराम के अंदर होना, हज या उम्रे की नीयत के साथ होना जरूरी है। अगर वो वहां से एंट्री लेता है, इसके बगैर वो दाखिल नहीं हो सकता। ये उस जगह का इख्तिसास समझ लें, उसकी जो है उसका शरफ समझ लें। और वो 5 चीजें मीकात कहलाती हैं। इलाकाई मिसाल समझें कि आपने अगर लाहौर जीटी रोड पे जाना है तो आपको टूल प्लाजे मिलेंगे, आपकी वहां से एंट्री होते हुए रसीद लेनी है, आपने स्लो होना है, वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, उसके बगैर आपकी एंट्री, उसकी इजाजत नहीं है। आप लाहौर में एंटर हो रहे हैं, आप मोटरवे से आ रहे हैं, फैसलाबाद में एंटर हो रहे हैं, तो वहां आपको रुकना पड़ेगा कुछ लम्हे के लिए, वहां कुछ मुआमलात हैं, कमिटमेंट्स हैं, वो करनी पड़ेंगी। इसी तरह मीकात हैं, जब मोमिन उनसे गुजरे तो उसको वहां से उसके हुकूक देने पड़ेंगे, और वो इहराम और नीयत है। अगर कोई उस एरिया के अंदर रहता है तो वो अपने घर से जहां से मर्जी इहराम बांध ले, उसको मीकात पे जाने की जरूरत नहीं कि पहले तनीम जाए, उधर जाए। जैसे अगर हम शहर के टूल प्लाजों के अंदर अंदर रहते हैं तो हमें फैसलाबाद में आने के लिए, घंटा घर आने के लिए जरूरी नहीं कि पहले हम खोड़ियां वाला जाकर के टूल प्लाजे को क्रॉस करें और फिर आए। ये कैफियत मीकात की है, अगर हमारे आम लोगों को समझ आ जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल कर लिया गया कि हमें इहराम कहां से बांधे, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने साइल के सवाल का जवाब दिया। इल्म नहीं था, आपने इल्म दिया, मजलिस इल्म की बन गई, और आपने फतवा दे दिया, युहिल्लु अहलुल मदीनत मिन ज़िल हुलैफा, कि मदीना वाले ज़िल हुलैफा, जिससे आजकल आबार आली कहते हैं, ये मदीना से 5 किलोमीटर के फासले पे तरीकुल हिजरा के ऊपर मौजूद है। तो यहां पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मदीना वालों का मीकात ज़ुल हुलैफा है। व अहलुश शाम मिनल जुहफा, शाम से आने वाले जोफा से, ये मदीना से तकरीबन 200 किलोमीटर के लगभग बदर रोड के ऊपर, अगर आप शाम की तरफ से आ रहे हैं मदीना के ऊपर ऊपर से, तबूक वाले रास्ते से समंदर जो बहर आमर है उसके साथ साथ से गुजरेंगे। ये मदीना से अगर आपने बदर की तरफ जाना है और वहां से मक्का जाना है तो ये जोफा वहां पर आता है। वो युहिल्लु अहलु नज्द मिन कर्न, और नजद वाले जो हैं ये कर्न मनाजिल से इहराम बांधेंगे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी कहा, वो युहिल्लु अहलुल यमन मिन यलमलम, यमन की तरफ से आने वाले लोग यलमलम से इहराम बांधेंगे। भाइयों, एक मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटरनेशनल मोमिनों के टूल प्लाजे दे दिए, उनकी मीकात दे दी, इहराम बांधने की जगह, और वो अमाकिन बता दिए कि जहां से मुसलमान इहराम और नीयत के बगैर नहीं गुजर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जहां बैठे हैं, यमन हमारी तरफ है। हम जब गुजरते हैं तो यमन वाली साइड से गुजरते हैं, और हमारी फ्लाइटें जब गुजरती हैं जद्दे की तरफ तो यलमलम के ऊपर से गुजरती हैं, और हमारा मीकात जो है वो ये पड़ता है। इसी तरह
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद की मजलिस के हवाले से मैं आपको आका की मजालिस दिखा रहा हूं। मैं साथ में यह भी बता दूं कि इस मजलिस में अगर आज भी कोई आके बैठे तो उसे क्या मिलेगा। हमारे पास सही बुखारी की हदीस है और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। आका ने फरमाया ला यज़ालुल अब्दु फी सलातिन मा काना फिल मस्जिद यंतज़िरुस सला मा लम युहदिस। अगर बंदा मस्जिद में आ गया, उसने नमाज जुमा पढ़ ली है मिसाल के तौर पे, या उसने फजर पढ़ ली है, मस्जिद में बैठा हुआ है और वो सिर्फ इस इंतजार में है कि चले मैं असर पढ़ के यहां से निकल जाऊंगा, बेशक वो फारिग बैठा है और दूसरा आदमी नवाफिल पढ़ रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इसका खाली बैठना भी अल्लाह इसकी नमाज की कैफियत लिख देते हैं। ये बेशक अगली नमाज के इंतजार में फारिग बैठा हुआ है और बेशक लेटा हुआ है, इवन के ये वहां सो भी गया है। जैसा कि मशहूर है कि मस्जिद में सोना मना है। आज हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में ये चीज भी देखेंगे। इसी तरह आज दुनिया में धूप है, मस्जिदों के अंदर हमारी कोशिश होती है कि बाहर धूप में साहिबान लग जाए, और अगर वहां पर नहीं तो इस कैफियत में कि जब लाइट जा चुकी हमारी क्या हालत हो रही है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अभी हम छांव में हैं, छत के नीचे हैं। जरा वो मंजर बांधिए कि क़यामत का दिन सूरज बिल्कुल करीब, सामने जहन्नम, पीछे से फरिश्ते मार रहे हैं, ऊपर से अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श, और इस धूप और प्यास के आलम के अंदर जब आदमी छांव की तलाश में नफ्सा नफ्सी कर रहा होगा, एक ऐसा भी फर्द होगा जो मजलिस को सजाता होगा, बाहर की नहीं, कोठों की नहीं, अल्लाह के घर की और अल्लाह के कोठे की मजलिस को सजाने वाला। आवाज आएगी वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। वो बंदा भी आ जाए कि जो जहां भी होता था लेकिन उसका दिल मस्जिद से अटका हुआ होता था, वो भी मेरे अर्श का साया ले आकर। ये बरकत हैं मिन मसाजिद की, इन मजालिस की। ये एक अलग बात है कि यहां को हमने सिक्योरिटी खत्म कर दी, लोग घबराने लग गए कि मस्जिद की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाइयों क्या होगा, एक मौत तो कहीं भी आनी, अपने घर में भी आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान चली जाएगी। लेकिन याद रहे कि अल्लाह के घर की तरफ उठते हुए कदम में अगर किसी को यह नसीब होता है तो बाकी जिंदगी सबको प्यारी है, हर एक को इस दुनिया में रहना अच्छा लगता है, लेकिन याद रहे कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाला यह एजाज भी किसी किसी को मिला करता है। इसी तरह हमारे पास नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद की एक मजलिस का बहुत ही खूबसूरत पहलू, और इस महफल और मजलिस में आइम्मा के लिए भी सबक, हुफ्फाज के लिए भी सबक, खतीबों के लिए भी सबक, अवाम के लिए भी दुरूस मौजूद है। और शायद इसके ऊपर आज हम अमल ना कर पाए, बहुत मुश्किल है, लेकिन इस्लाम की इलास्टिकी है, उसकी वुसअतें हैं, ये दीन को अल्लाह ताला ने आसान बनाया है। तो जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सही बुखारी की हदीस और इसके रावी जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। क्या फरमाते हैं हजरत, ये हदीस जरा जाग के सुनने वाली है। कहा उक़ीमत इस्सला, मस्जिद नबवी है मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमात खड़ी हो गई, नमाज कायम होने लगी। वउद्दिलतिस सुफूफ, सफे भी बांध ली गई, लोग खड़े हो गए, कदम से कदम मिल गए, कंधों से कंधे मिल गए, क़यामन, और बिल्कुल खड़े हो गए। फ़ख़रजा इलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आका को आते हुए बाहर घर से निकलते हुए देखा, याद रहे कि मस्जिद नबवी जो है काफी ये हमारे यहां मगरब की तरफ किबला बनता है, वहां मदीने में किबला जुनूब की तरफ है। हमारे अगर जुनूब यहां पे है तो यूं समझिए कि मस्जिद नबवी की पहली सफ़े इस तरफ है और यूं सफ़े बनती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे और घर जो थे हुजरात वो इस तरफ थे, बाईं तरफ, इमाम की बाईं तरफ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां से नमूदार होते बाहर निकलते तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम जो है वो इकामत कह देते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाते और जमात होती। लोग खड़े हो गए, इकामत हो गई है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, निकले हैं। फलम्मा काम फी मुसल्ला, आप आकर के मुसल्ले पे भी खड़े हो गए, मस्जिद में भी आ गए, लोग भी खड़े हो गए, इकामत भी हो गई, आप मुसल्ले पे भी खड़े हो गए। ज़करा अन्नहु जुनुबुन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद आया कि मैं तो जुनबी हूं, मैं नहाने वाला हूं, मेरे ऊपर तो गुस्ल वाजिब है। भाइयों, अल्लाह चाहते तो महबूब को घर में याद करवा देते,
لیکن ایک سنت کو مکمل ہونا تھا. انسان جس کے لیے دین عالمی قیامت کی دیواروں تلک ہے، اس کے لیے اس طرح کے مسائل نسیان کے انسان کے ساتھ ہے. الانسان من النسیان، بھول ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتا بس اوقات. تو اس آدمی کے لیے کیا حکم تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت اپنی مسجد محبوب کی میں لائے ہیں، مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اور کھڑا کرنے کے بعد یہ یاد دلایا کہ مجھے تو نہانا ہے. فقال لنا مکانکم، ہمیں محبوب نے امام ہونے کی اتھارٹی سے کہا اپنی جگہ پہ رہیے، اپنی جگہ پہ رکیے. ہم اپنی جگہ پہ رہے. ثم رجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے. فاغتسل، آپ نے غسل کیا. ثم خرج الینا، پھر غسل کر کے آئے. ورأسه یقطر، اور آپ کے سر سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، بالوں سے نچل رہا تھا. فکبر فصلینا معه، آپ آئے مصلی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی اور پھر جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. کیا اتنا حوصلہ، اتنا صبر، اتنا سٹیمنا آج مقتدی لے پائیں گے یا گھڑیوں سے باؤنڈ ہو جائیں گے؟ یاد رہے یہ مسجد نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدینے والی مسجد، یہ اس کی ایک شاخ ہے. مساجد اس کی شاخیں ہوتی ہیں. ہم نے خود کو گھڑیوں سے باندھ لیا، اور وہ اتھارٹی جو ایک امام کی تھی، جو اللہ رب العزت نے اس کو عطائی تھی اور اس کو وراثت میں ملی تھی، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کو ہم نے چھین لیا. اور کیا ہوتا ہے، گھڑیوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے. کسی بشری تقاضے کے تحت قاری صاحب یا خطیب یا عالم اللہ نہ کرے پیچھے رہ جائے، اس کے بعد ہماری گفتگو، ہمارے جملے، ہمارا بولنا، ہمارا لب و لہجہ، ہماری غیبت، شاید ہم اتنا لے کے نہیں جاتے جتنا ہم برباد کر کے اپنے اوپر جو گناہ لے کر کے واپس لوٹتے ہیں. تو بھائیو، یہ کوئی بھی مسجد ہو، مسجد چھوٹی ہے یا بڑی ہے، امام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ بزرگ ہے یا جوان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ عارضے اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے آ جائیں، جان بوجھ کے نہیں، اگر بشری تقاضوں کے تحت کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے. مقتدی انتظار کریں گے اور ان کا یہ انتظار انشاءاللہ اللہ ان کے کھاتے میں لکھے گا. یہ ضائع نہیں ہونے والا. اگر دنیا اوور ٹائم دیتی ہے تو اللہ اوور ٹائم کا صلہ رکھنے والے نہیں ہیں. یاد رہے، اتنا ہم جانتے ہیں. یہاں مجھے ایک عملی شکل بھی یاد ہے. آخری الوداعی جمعہ تھا رمضان کا، میاں چنو کے شہر کی مرکزی مسجد، ہزاروں لوگوں کے اجتماع کے اندر جب ہم دوسری رکعت میں پہنچے، تشہد میں بیٹھے، اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے جب وضو کیا تھا تو جرابیں میں نے اس وقت پہنی ہوئی تھی، میں نے مسح کر لیا، لیکن یہ میرا وضو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جب میں نے جرابیں پہنی تھی تو تب وضو نہیں کیا ہوا تھا. اور یہ شرط ہے کہ ان جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے وضو کر کے پہنی ہے. اب ایک طرف ہزاروں کا اجتماع ہے، ایک طرف رمضان المبارک ہے اور خطبہ ہے جسے الوداع کہتے ہیں وہ والا ہے، ایک طرف میرا ذات کا معاملہ ہے، ایک طرف جو ہے مشورہ یہ دے رہا ہے نفس کہ چلو چلنے دو، دوسری طرف اتنے لوگوں کی نمازوں کا سوال ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سامنے آ گئی، اسوہ سامنے آ گیا، اور اس نے حوصلہ دیا. ایک طرف ہزاروں لوگ اور ایک طرف ایک اکیلی حدیث انسان میں وہ طاقت اور قوت اور ہمت پیدا کر دیتی ہے کہ جو وہی جانتا ہے جس کو اللہ عمل کی توفیق دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. سنت کے مطابق میں پیچھے ہٹا، پیچھے سے قاری صاحب کو آگے کیا، وضو کر کے آیا، ساتھ ملا، نماز پڑھی. بعد میں گفتگویں ہونے لگی، چے میں گوئیاں، کسی نے کہا وضو ٹوٹ گیا، کسی نے کچھ بولا، کسی نے کچھ بولا. دنیا نے جو مرضی بولا ہو، دنیا نے جو مرضی بولا ہو، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. اگر بات اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی آ جائے تو پھر دنیا کی ملامت سے نہیں، رب اور اس کے رسول کی ملامت سے ڈرنا چاہیے. اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بہرحال اگر کبھی نماز میں مسجد میں آ کے ایسی کیفیت ہو جائے بشری تقاضوں کے تحت تو امام کو بھی انسان سمجھا جائے، باتیں بنا. دیکھیے یہاں پوری حدیث میں صحابہ کرام نے کوئی جملہ اپنے آقا کے بارے میں ریمارکس دیتے ہوئے کوئی چھوٹی سی سمائل بھی پاس کی ہو جس کا تھوڑا سا آنسر ملتا ہو تو ایسے نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں اقتداء، اسے کہتے ہیں اتباع، اور اس کو کہتے ہیں امتی، اور اس کو کہتے ہیں مقتدی. حضرات ایک اور مجلس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مسجد نبوی کا ایک سین ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے ایک ساتھی جو ہیں ہشام عروہ سے بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حائض جو عورت ایام کے ساتھ ہے
کیا یہ میری خدمت کر سکتی ہے، میرے قریب ہو سکتی ہے؟ اور جنبی حالت میں عروہ کہنے لگے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ آسان ہے، ہاں وہ خدمت بھی کرتی ہے اور میرے لیے کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے حدیث سنائی اور مسجد نبوی کی مجلس دکھائی۔ وہ مجلس کیا ہے؟ سید عائشہ انہا کانت ترجل تعنی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے اور سیدہ ساتھ میں اپنے حجرے کے اندر ہے، متصل حجرہ ہے یہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ وہی حائز، آپ اپنا سر جو ہے مسجد کے اندر میں وجود اور دھڑ ہے، سر کو جو ہے ونڈو کی طرف کرتے ہیں اور سیدہ وہاں بیٹھے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں کنگھی کر دیتی ہیں۔ حینئذ مجاور فی المسجد یدنی لها رأسہ وہی فی حجرتها فترجلہ وہی حائز۔ اب ہاتھ کا اندر چلے جانا، ایک اور موقع، چٹائی مانگی گئی، چٹائی پکڑانے لگی، سیدہ فرمانے لگی کہ محبوب میں خاص ایام کے ساتھ ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا کہ یہ بیماری تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی اس حصے کو مسجد میں بھیجا جا سکتا ہے، ضرورت کے تحت داخل کیا جا سکتا ہے، یہ شرعی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ اسلام جہاں آسانی دے وہاں آسانی ہونی چاہیے، جہاں نرمی دے۔ اصل میں ہم دنیا میں کہا کرتا ہوں سی این جی والے 10% بھی ڈسکاؤنٹ دیں تو ہم لے لیتے ہیں، اللہ 100% بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے، ہم سختیاں ہی رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اللہ کس کو دیتا ہے کس کو نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں جب سردیاں آتی ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ کوئی مسئلے کی دلیل صحیح ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے صحیح ہے، دل نہیں مانتا۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی تیرا نصیب ہے، دھو پھٹے ایڑی ہیں تیری، جا، ڈسکاؤنٹ اللہ نے دی ہے، ہم تو الحمدللہ لیتے ہیں، اویل کرتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ دنیا میں لمبی لمبی لائنوں میں لگ کے کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، دولہا لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بول بھی رہا ہوتا ہے یار پیٹرول تھوڑا سا صبر کر یار، خیر ہے، یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے ڈسکاؤنٹ ملے تو پھر ہم مکے میں جا کے، مینا میں جا کے، عرفات میں جا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جگہوں میں جا کے جہاں آپ نے خیمے لگا کے اللہ کی دی ہوئی ڈسکاؤنٹ کو اویل کیا تھا، لیا تھا، ہم وہاں لینے کو تیار نہیں ہوتے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم مسجد نبوی جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجتی ہے، وہاں کی نظافت اور ظاہری مقام کو دیکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے اور آپ کے صحابی انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں، آپ نے فرمایا البزاق فی المسجد خطیۃ، مسجد میں تھوکنا غلطی ہے، گناہ ہے، مسجد میں نہیں تھوکنا، مسجدیں تھوکنے کے لیے نہیں ہوتی، تھوکا نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی تھوک دے وکفارتھا دفنھا، اگر کسی سے یہ حرکت ہو جائے، بچہ ہے بڑا ہے اسے پتہ نہیں یا لا علمی میں یہ جیسے بھی ہو گیا، تو اس کو کفارہ یہ ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھا لیا جائے، اگر مٹی کچی جگہ ہے تو اسے دفن کر دیا جائے، اسی جگہ پہ گڑھا کھود کے اوپر مٹی کر دی جائے، اور اگر پکی جگہ ہے تو اس کو جو ہے واش کر دیا جائے، جس طریقے سے بھی ہو۔ اسی کے متبادل ایک ساتھ میں دوسری حدیث ہے، میں وہ بھی ساتھ سنا دوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا قام احدکم الی الصلاۃ، اگر بندہ نماز میں نہیں مسجد میں آیا تھوکنا منع ہے، لیکن نماز میں اگر اذا قام احدکم الی الصلاۃ فلا یبصق امامہ، اگر مجبوری ہے، کھنگار آ گیا ہے، تھوک آ گیا ہے، کیا کرے؟ نگل لے۔ نزلہ ہے، کوئی ایسی کیفیت ہے، تھوک ہے، اس کے منہ سے رال ٹپک رہے ہیں، نہیں کنٹرول ہو رہا، بندہ بیماری کی حالت میں ہو جاتا ہے، کیا کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فلا یبصق امامہ، سامنے نہیں تھوکے۔ یعنی ایمرجنسی کے اندر دیکھیے اسلام کی الاسٹکی دیکھیے، جب حالات صحیح ہیں کہاں منع ہے، غلط ہے، اگر مسجد میں ہے، نماز میں ہے، اب حرکت جو ہے دیگر منع، تو کیا تھوکا جا سکتا ہے؟ کہا سامنے نہیں تھوکے، فإنما يناجي الله ما دام في مصلى، بندہ جب تک نماز گاہ میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کا رب گویا کہ اس کے سامنے ہے، سامنے نہیں تھوکے۔ ولا عن يمينه، دائیں طرف نہیں، فإن عن يمينه ملكا، دائیں طرف اس کے اللہ نے فرشتے کھڑے کیے ہوتے ہیں۔ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تھوکنا بھی ہے تو بائیں طرف تھوک لے، او تحت قدمه، یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے، فَيَدْفِنُهَا، پھر جو ہے اس کو بعد میں يدفنها، دفن کر دے، بعد میں جب نماز سے فارغ ہو جاتے۔ اور بھائی الحمدللہ آپ لوگوں نے جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، آج کل تو ہمارے پاس ٹیشو موجود ہیں، ہمارے پاس ہاتھ کے چھوٹے رومال موجود ہیں، اور میں نے کافی سارے عرب لوگوں کو دیکھا جن کے پاس وہ لال غترے یا شماغ ہوتے ہیں، اگر ٹیشو دیکھا نہیں ہے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ہماری طرح نہیں، اللہ معاف کرے، کچھ آداب ہوتے ہیں کہ اجازت ہے
बड़ा सा कंगार बनाया, आवाज निकाली और जोर से थू, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने समझ दिया, लियाकत दी। अगर कोई ऐसा हुआ है, कपड़ा है तो बंदा थोड़ा सा जुबान पे लाके उसे खामोशी से साफ कर लेता है, टिश्यू पेपर दिया है, अल्लाह ताला ने ये चीजें। मैंने बद्दुओं को देखा, देहाती लोगों को, जिनके पास ये शायद इस तरह की चीजें तो नहीं है, लेकिन उनके बाजू लंबे लंबे, बाजू लंबे लंबे। अब जिस तरीके से हम छोटे होते हुए यूं कर लिया करते थे, वही कैफियत मैंने उनके बड़े होते में देखी। खंगार आया है और वो मस्जिद नबवी में है, तो उन्होंने ये देखा काफी सारा लंबा है, इसको पकड़ा और यहीं से साफ कर लिया, नमाज के बाद जाकर के इसको धो लिया। ये उनकी सादगी अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल भाइयों, मस्जिद की निफासत, मैं जो चीज समझा रहा हूं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में मजलिस और मस्जिद के आदाब के साथ साथ है। इसी तरह क्या मस्जिद के अंदर कोई माल तकसीम किया जा सकता है? जी, इस बारे में बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहरैन से माल जो है वो माल गनीमत भेजा गया, और मस्जिद में इसके इतने ढेर लग गए कि इसके पीछे से अगर सवारी पे सवार होकर भी गुजरता तो वो नजर नहीं आ रहा था, इतने ढेर लगे हुए थे। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां अपनी अपनी जगह पर कुछ चीजें दी हुई हैं, लटकाई हुई हैं, कोई कहीं रखी हुई हैं, और आपने ये सारे का सारा बांट दिया। और इसमें खुसूसन वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल सल्लम के चचा की हदीस है, जो आए और कहने लगे कि आप मुझे दीजिए, आपने इतना दिया। कहा कि किसी को कहिए मुझे साथ उठवा के घर छोड़ा है। कहा नहीं, उठाना खुद पड़ेगा, उठाओ जितना उठाए। उठाने की कोशिश की, नहीं उठाया जा सका, फिर कम कर लिया, फिर उठाने की कोशिश की, नहीं उठाया जा सका, फिर कम किया। यानी जब अल्लाह देता इतना दिया कि उठाने के काबिल नहीं रहे। खैर, इसी तरह मस्जिद में बैठे हुए लोगों को खाने की दावत। पिछले जुमे मेरे एक भाई ने सवाल किया था कि मैंने एक खुतबे में सुना, कुछ साथी कह रहे थे कि अगर आपने मस्जिद में आना है तो 2 मिनट भी बैठना हो, इत्तिकाफ की नियत कर लें। भाइयों, ये सुन्नत नहीं है, ये बिदअत है। इत्तिकाफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन दिनों में बैठते थे इत्तिकाफ के तरीके से, इत्तिकाफ का एक खास प्रोसीजर है, खास हैयत है, खैमा लगेगा, उस तरीके में बैठेंगे। लेकिन ये 2 लम्हे के लिए आना, इत्तिकाफ की नहीं है, सवाब मिल जाएगा, खाना पीना पड़ता है, इत्तिकाफ में बंदा खा सकता है, वैसे मस्जिद में नहीं। भाइयों, मस्जिद में ना खाना मना है ना पीना मना। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वलीमा बकायदा मस्जिद में हुआ है, दस्तरखान चुन दिया गया, सहाबा किराम आए हैं, खाना लगा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में होते, असहाब सुफ़ा अगर हदीस को पढ़ के देखें, ये मस्जिद में रहने वाले लोग थे, वहीं खाना था, वहीं पीना था। खैर, ये मैं हदीस सुना दूं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी में देखा, बैठे हैं, कुछ और भी लोग बैठे हैं। मैं आया, फकाल अली अरसलक अबू तलहा, आपको अबू तलहा ने भेजा है। असल में ये वही वाकया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नहीफ हो चुके थे, बोला भी नहीं जा रहा था, आवाज भी नहीं निकल रही थी। अबू तलहा ने महसूस किया, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है आपको भूख लगी है। ये घर के में गए, अपनी बीवी को पूछा घर में कुछ है, तो वो कहने लगी कि हाँ खाना है कुछ। तो उन्होंने वो बताया और आपके लिए हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि आ जाए, खाना ले ले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अबू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा जी। फकाल लितामिन, खाने के लिए बुलाया है? मैंने कहा जी। काल लिमन माऊ, आपके साथ जितने भी थे आपने उनको कहा कौम उठो। फंतलक वंतलकतु बैन अयदीहिम, आपने जब उनको कहा तो मैं भाग खड़ा हुआ। मैंने जाकर के अबू तलहा से कहा, आपने तो उनके लिए कहा था, वो जितने भी वहां मौजूद थे उन सबको जो 80-90 लोग वो सारे के सारे आ रहे हैं। वो वाकया आप लोगों ने सुना है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत डाली। इसी तरह मस्जिद के अंदर एक और मजलिस सजी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी ये सहल बिन साद फरमाते हैं कि एक आदमी आया और कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रजुलन वजद मा इमरतिही रजुलन, वो अपने घर में दाखिल हुआ तो उसके अहले खाना के साथ कोई और गैर मर्द था। अयक्तुलहु, क्या वो उसको कत्ल कर दे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये लंबी हदीस है कि कत्ल नहीं करेगा। ये शख्स बार बार आता रहा, बार बार आता रहा, या तो दलील लेके आओ, कोई गवाह लेके आओ, व इल्ला वहद्दुन फी ज़हरिक, नहीं तो तुझे कोड़े लगेंगे, कज़फ की सजा। वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे हो सकता है, ये मेरी गैरत कैसे गवारा करेगी कि घर मेरा हो, बीवी मेरी हो और उसके अंदर ये बुरा काम हो रहा हो, मैं फिर लोगों को जाके बताऊं कि आओ गवाह बनो, मेरे घर में देखो क्या हो रहा है, मैं तो इज्जत और शर्म से डूब जाऊंगा। ये मामला चलता रहा और आप यही जवाब देते रहे ताकि आसमान से जो है आयतुल मुलाना,
ایک دوسرے کے ساتھ لیان کی جو ہے آیت اتری، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کا لیان مسجد نبوی میں بلا کے کروایا، اور صحابی کہتے ہیں کہ میں گواہ تھا۔ تو مسجد کے اندر مجلس میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے لیان کا کہ میاں بیوی کو بولا جائے گا آپ میں سے ایک جھوٹا ایک سچا ہے، دنیا کی سزا عارضی ہے، وقتی ہے، یہ زندگی وقتی ہے، آگے کی زندگی ہمیشہ کی ہے، جو جھوٹا ہے وہ مان جائے، اقرار کر لے، اور جو ہے معاملہ اس کا یہی دنیا میں کلیئر ہو جائے، لیکن وہ دونوں ڈٹے رہے، وہ اپنی جگہ پہ، وہ اپنی جگہ پہ، 5 موقع دیے گئے قسمیں کے طلاق ان کے ساتھ ان کے لیے ہمیشہ کی جو ہے تفریق کر دی گئی۔ اسی طرح مسجد میں عورتوں کا رہنا خیمہ لگا کے کیا برا ہے یا غلط ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی صحیح بخاری کی حدیث، اور سید عائشہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان ولیدۃ کانت سوداء لحی من العرب، عرب کے ایک قبیلے کی خاتون تھی، اور یہ خاتون مسجد نبوی میں خیمہ لگایا ہوا تھا اور وہاں رہتی تھی۔ مسجد نبوی اکیلی ہے، یاد رہے ہمیں اعتکاف کے دنوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب حالات خراب ہیں، یہ پرابلم ہے، سیکیورٹی کی پرابلم ہے، عزت نفس کا مسئلہ ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، اور یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن ہوا کیا کہ وہ کچھ اشعار تھی جو پڑھا کرتی تھی، اور وہ اشعار تھے وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ عَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ، جب بھی ملتی تو یہ پڑھتی تھی۔ سیدہ کہنے لگی کہ بات کیا ہے؟ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کہتی ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا کوئی گواہ نہیں تھا، میرے ساتھ ایک معاملہ بن گیا، رب نے میری گواہی آسمان سے دلوا دی۔ معاملہ کیا ہوا تھا کہ میں ایک بار لوگوں کی ایک بچی کو چیز لے کر کے آئی، سرخ رنگ کی تھی، اب وہ چیز قیمتی تھی، اور جو ہی اس کو ایک اوپر سے چیل نے دیکھا، گوشت سمجھا، وہ اٹھا کر کے لے گئی۔ لوگوں نے میرے اوپر اتہام لگایا کہ شاید یہ چیز میں نے جو ہے بچی سے چھین لی ہے، لے لی اور چھپا لی ہے۔ انہوں نے مجھ سے تلاشی مانگی، میں نے تلاشی بھی دی، لیکن ان کو پھر بھی یقین نہ آیا، میں نے حلف بھی دیا میرے پاس نہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں نے، ظالموں نے یہاں تک کہ یہ کہا کہ اس نے اپنے انڈر پورشن میں اس کو چھپایا ہوا ہے۔ میری وہاں کی تلاشی لینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اب میرا رب کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اتنے میں وہی چیل آئی اور اس نے وہ چیز وہیں پر پھینک دی، اور جب پھینکی تو اس موقع پر میں نے پھر ان لوگوں کو کہا کہ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے جو ہے یہ اتہام دے رہے تھے اور میرے اوپر الزام لگا رہے تھے، تو مجھے وہ موقع نہیں بھولتا کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے۔ تو اس سے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اس عورت کا خیمہ فکان لها خبا فی المسجد، مسجد کے اندر وہ رہتی تھی۔ تو عورت اگر مسجد میں کوئی معاملہ ہو تو کسی ضرورت کے تحت اس کا رہنا منع نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی ایک اور مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا مسجد میں مسلمان آدمی سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا؟ مشہور یہ ہے نہیں، مسجد میں سونا منع ہے۔ بھائیو دیکھیے باب نوم الرجال فی المسجد، امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، اور اس کے تحت جو ہے حضرت انس بن مالک کی یہ حدیث ہے، قدم رحت من عقل، عقل قبیلے کا ایک جو ہے وہ خاندان اور ایک جو ہے لشکر آیا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، فکانوا فی الصفہ، یہ صفہ میں رہتے تھے۔ تو اب صفہ کے اندر جو ہے ان لوگوں کی موجودگی اور وہاں ان کا سونا رہنا، اور اسی طرح جناب نافع کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عمر، نافع شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر کے، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے استاذ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں انہ کان ینام، وہ مسجد میں سوتے تھے، وہ شاب عازب، اور بالکل ینگ ایج کے تھے، یہ لا اہل لہ، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، اہل خانہ نہیں تھے، تو یہ کیا کرتے تھے فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی میں آ کے سوتے تھے۔ ہمارا یہ کہنا جی مسجد میں سونا احتلام کا خدشہ ہو سکتا ہے، جوان کو نہیں سونا چاہیے، کوئی بوڑھا بزرگ سو سکتا ہے، نہیں بھائیو ایسی کوئی بات نہیں، رد کر دیا اس حدیث کے تحت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوچ کا کہ مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں سونا منع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے۔ اور اسی طرح کی وہ حدیث کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سہل بن سعد اس کے راوی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گئے، دیکھا علی نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا کہنے لگے؟ این ابن امک، کہہ سکتے تھے آپ کے شوہر کیا ہے، کہاں ہے؟ کہنے لگے آپ کے چچا کے بیٹے کہاں ہے، آپ کا کزن کہاں ہے؟ تو وہ ہمارے رشتوں کی خوبی، وہ کنایا جو ہمارے آج بھی گھروں میں پنجابی ماحول میں الحمدللہ موجود ہے، اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے، اس کا حسن برقرار رکھے۔ خواتین سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس کا نام لے کے نہیں کہتی کہ شاید زید فلاں جگہ پہ گیا ہوا ہے، بلکہ یہ جواب دیتی ہیں کہ تواڈے بھائیان فلاں جگہ پہ گئے۔ یہ ایک حسن ہوتا ہے کہ دوسرے رشتے کے ساتھ
बहरहाल वकार था। आपने पूछा तो कहने लगी कि मेरा उनका कुछ झगड़ा हो गया है, वो नाराज होकर के यहां से चले गए, मुझे पता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता करवाया और भेजा सहाबी को। ये जाकर के जब पता करके आए तो कहा वो मस्जिद में सोए हुए। फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दामाद की और ससुर की मस्जिद नबवी में मजलिस को देखी है, देखा कि वो सोए हुए हैं। वह हुआ मुस्ताजिउन कद सकत रिदाउ अन शिक्कही, उनकी चादर जो एक हिस्से से उतरी हुई थी, रिदा ये उतरी हुई थी। राकिदुन, वो सोए हुए हैं। वह असाबहु तुराबुन, और जिस्म को मिट्टी लगी हुई है। फजाअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु, आप बड़े हैं, आप ससुर हैं, आप जो है रुतबे मुकाम में, लेकिन आपने पहले मिट्टी साफ की और साथ में प्यार से आवाजें देने लगे। वह यकूल कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ओ मट्टी वाले। यहां माना करते हैं मट्टी के बाप, हर जगह बाप माना नहीं होता, अबा का माना वाले भी होता है। ओ मट्टी वाले, जिसको मट्टी लगी हुई है, कुम या अबा तुराब, उठिए। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये दामाद जवान हैं, मस्जिद में सोए हुए हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके ऊपर उन्हें ये नहीं कहते कि तुम्हें पता नहीं है कि मस्जिद में सोना मना है। कह सकते थे आप घर में सोया करो। और यहां से अगर कोई ये कहे कि जनाब जो गैर शादीशुदा इब्ने उमर की तरह वो तो सो सकता है, जिसका अपना घर है वो नहीं सो सकता, तो वो भी रद्द कर दिया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को ला करके। इसी तरह जब बंदा सफर से आए, सीधा घर जाए या मस्जिद में जाए, उसकी मजलिस पहले कहा हो। मेरे महबूब जब सफरे हिजरत से आए तो पहले रब का घर बनाया। जब आम छोटे मोटे सफर से आते, आका पहले मस्जिद में जाते थे। हम क्या करते हैं, बहरहाल मैं यह हदीस सुनाने लगा हूं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हुआ फिल मस्जिद। और इसकी तफसील बाकी हदीस में आती है कि आप किसी सफर से आए हुए थे और मस्जिद में ही मौजूद थे। मुझे पता चला कि आप आए हैं, मैं भी वहां चला गया। मिस्र कहते हैं औरा काला दुहन, और ये वक्त भी चाश्त का था, यानी कोई नमाज का टाइम नहीं था कि नमाज का टाइम हो आप वहां चले गए। आप वहां आए, सल्ली रकातैन, मुझे आपने कहा 2 रकत नमाज पढ़ो। इन्होंने कर्ज लेना था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कर्ज लेने के लिए आए थे। तो आपने कहा 2 रकत जो मस्जिद का तैया है वो दो। वकान अली अलैहि दैनुन, आपने मेरा कर्ज देना था। फकदानी वजादानी, उस दिन आपने मुझे मेरा कर्ज भी दे दिया और उससे ज्यादा भी दे दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मजलिस, मस्जिद जो है वो दैन के लिए, हिसाब किताब के लिए, कर्ज के मामलात चुकाने के लिए भी मौजूद है। और इसी तरह रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरमियान में यह हदीस भी सुना दूं। आका ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में होता है, काला अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहादिकुम, फरिश्ते उसे नजर तो नहीं आ रहे होते, लेकिन मस्जिद में खड़े उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। मा दाम फी मुसल्ला, जब तक वो अपनी नमाज की जगह में रहता है, सल्ला फी, जहां उसने नमाज पढ़ी। इसीलिए उलमा कहते हैं कि बंदे को नमाज पढ़ के फौरी अपनी नमाज की जगह से हिल नहीं जाना चाहिए। अगर वो वहां से उठता नहीं और जब तक बेवुजू नहीं होता और उसी जगह पे बैठा रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। भाइयों, कौन होगा? आज हम कहते हैं ना, कोई आके कहता है जनाब आप दुआ कर दें, और मैं यहां दुआ कर देता हूं, वो फूले नहीं समाता, घर जाके कहता है जी आज स्पेशली मेरे लिए दुआ की गई है। भाइयों, जिसके लिए महबूब ने कहा हो, मस्जिद में कहा हो, बंदे को पता भी ना हो, वो बैठा हो अपने ख्याल में, अपने ध्यान में, और फरिश्ते उसके लिए दुआएं कर रहे हो, याद रहे कि फरिश्तों ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि अल्लाह उनकी दुआ रद्द करते, उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। तो इसलिए यह भी एक मौका है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर जब लोग बैठे हुए हों तो असलहा को किस अंदाज में उठाना चाहिए। मर्र रजुलन फिल मस्जिद व मअहु सिहाम, रसूल सल्लल्लाहु मस्जिद में बराजमा है, तशरीफ फरमाए, एक आदमी गुजरता है, उसके पास तीर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा इधर आइए, अमसिक बिनिसालिहा, कि यहां तीर को पीछे से पकड़ के उसकी नोक आगे नहीं करनी, बल्कि जो इसकी नोकदार हिस्सा है उसको पकड़ो, उसको कवर करो, ताकि किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। अगर मस्जिद में असलहा लेके आना है तो जो उसकी चलने वाली साइड है उसको ऊपर रखा जाएगा। ये वैसे भी असले के आदाब हैं, उसकी पहली गलती आखिरी गलती होती है। इसी तरह क्या मस्जिद में शेर कहा जा सकता है? मेरे महबूब की मस्जिद की महफिल में शेर भी होते थे। एक मरतबा ऐसे हुआ, यह हदीस है, अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि हजरत हसन बिन साबित मस्जिद नबवी में शेर पढ़ रहे थे, हजरत उमर गुजरे और उन्होंने डांट दिया कि ये मस्जिदें शेरों के लिए नहीं होती हैं। हजरत हसन बिन साबित वैसे भी कमजोर दिल थे, ये थोड़ा सा सहम गए और घबरा गए। फिर देखा कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। फिर इन्होंने जुर्रत पकड़ी और कहने लगे, भाई मैं मस्जिद में शेर कहा करता था,
میں مسجد میں شعر کہا کرتا تھا اور آپ سے اچھے جو ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. کس کو کہا؟ حضرت عمر کو. اے امیر المومنین، آپ سے بڑے مرتبے والے مسجد نبوی میں ہوتے تھے اور میں شعر کہا کرتا تھا. اور پھر ابو ہریرہ کو کہنے لگے کہ حاجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ سنا تھا ابو ہریرہ؟ میری گواہی دیجئے. اللہم ایدہ بروح القدس، محبوب کہا کرتے تھے اللہ روح القدس کو اتار کے میرے حسان کی مدد فرما. تو پھر جو ان کی جان چھوٹی. ابو ہریرہ کہنے لگے کہ نام یہ بات میں نے سنی تھی. اسی طرح مسجد کے اندر چھوٹی موٹی گیم، چھوٹے موٹے کھیل یہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ میرے حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور حبشہ کے لوگ ہیں یلعبون فی المسجد، مسجد میں کھیل رہے تھے. اب اس سے کوئی مراد لے لے کہ وہ جنگی مشق تھی، کوئی اس سے مراد لے لے کہ وہ معسکر تھا، کوئی اس سے مراد لے لے کہ جو کچھ بھی تھا ان کے عید کے دن کی خاص کھیل تھی، خوشی کا موقع تھا، عید کا دن تھا. خوشی میں وہ اپنا جو ہے حرابے کے ساتھ وہ ان کی خاص ایک بنی ہوئی کمانیں تھی اور اس طرح کی چیزیں، اور ساتھ میں ان کی دریں اور زریں اور ڈھالیں تھی، ان کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سین کو دیکھ رہے ہیں. ایک روایت میں حضرت عمر گزرے اور ان کو ڈانٹا، آپ نے کہا نہیں رہنے دیجئے، ان کو جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے. اور دوسری روایت میں آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوگا، سیدہ عائشہ پیچھے سے کندھے کی اوٹ لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سین کو دیکھ رہی ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دکھا رہے ہیں. اسی طرح مسجد کے اندر کیا خرید و فروخت کی بات ہو سکتی ہے؟ میرے محبوب کی مجلس مسجد میں سجی ہے، معاملہ ہوا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریرہ کا معاملہ، ان کو خریدنے کا اور ان کی ولا کا معاملہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. سیدہ بتاتی ہیں کہ ان کے اہل خانہ نے کچھ شرطیں لگائیں. آپ مسجد میں آئے، ممبر پہ چڑھے. وقال سفیان مرۃ فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، آپ ممبر پہ چڑھے. فقال ما بال اقوام یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ وان اشترط 100 مرہ، اگر کوئی 100 شرطیں بھی لگائے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہیں ہے تو وہ سنت، وہ شرط نہیں ہوگی. یہ بے کا ذکر کرنا مسجد کے اندر اس کی اجازت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مسجدیں اور اس کے اندر ہونے والے معاملات ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. کیا مسجد میں کسی سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے؟ اس نے قرض دینا ہے، وہ نماز پڑھنے آیا اور وہاں پکڑا گیا، اس کو یہیں پکڑ لو، کیا خیال ہے؟ ہم عموماً مسجد کے آداب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کعب بن مالک جو ہیں، وہ ان کے بیٹے عبداللہ وہ کعب سے روایت کرتے ہیں انہ تقاضى ابن ابی حضرت، ابھی حضرت جو تھے ان سے کچھ پیسے لینے تھے. کان لہ علیہ فی المسجد، مسجد میں تھے تو انہوں نے ان سے ڈیمانڈ کی یار میرے پیسے دے. فارتفعت اصواتہما، لینے دینے میں انہوں نے آگے سے ہیلا بہانا کیا، انہوں نے آواز بلند کی. حتی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حجرے میں تھے، آپ نے آوازیں سن لی. وہو فی بیتہ، آپ گھر میں تھے. فخرج الیہما، آپ نکلے. حتی کشف سقف حجرتہ، آپ نے پردہ ہٹایا. فنادى یا کعب، اور آواز دی کعب. قال لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی. قال زع من دینک، قرض اپنا اتار دے، حاضہ جو ہے اس کے ذمہ. وعوما الیہ، اور کہا کہ ای الشطر جو ہے آدھا وہ دے دے. قال لقد فعلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کر دیا، آپ نے کہہ دیا میں نے کر دیا. یہ مسجد اگر اس طرح کا کوئی دنیاوی معاملہ ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہیں، مسجد کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رہے، اگر کوئی ایسا ہے اصوات بلند ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر ایکشن جو ہے لیا جا سکتا ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد مبارک کے اندر یہ چیز بھی دیکھنے میں ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد میں موجود ہے، اور اس مسجد میں موجود ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ بڑا عجیب تھا. کیا مسجد میں کسی کو باندھا جا سکتا ہے؟ کہا کہ مجھے رات جو ہے ایک عفریت جن جو تھا وہ سامنے آیا اور میرا دل چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ. صبح کو آپ دیکھیں، اور پھر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ نہیں اللہ میرے بعد کسی کو یہ معاملہ نہ دینا، تو میں پھر جو ہے اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح مسجد نبوی میں رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں اور آپ کی مجالس موجود ہیں. حضرت سمامہ بن اسال جو بھی حضرت نہیں بنے اور صحابی نہیں بنے، مسلمان نہیں ہوئے، ان کو باندھ دیا گیا ہے. کیا مسجد کے اندر تیمارداری ہو سکتی ہے؟ ڈسپینسری بن سکتی ہے؟ مریضوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے؟ جی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد، خندق کے دن ان کو جو ہے زخم پہنچے، آپ کا خیمہ مسجد میں لا دیا گیا تاکہ وہاں سے تیمارداری آسان ہو سکے، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ
مجھے تب تک موت نہیں آیا جب تک یہ میں سین یا مسلمانوں کی فتح نہ دیکھ لوں. اور ان کا جو ہے مسجد میں خیمہ لگا دیا گیا اور آپ کا جو ہے خون بہ بہ کے انہیں پتہ نہیں ہے. جب دوسرے خیمے میں پہنچا تو انہوں نے کہا اے اہل خیمہ آپ میں سے خون آ رہا ہے کسی کا. جب دیکھا تو حضرت سعد کا خون بہ رہا تھا اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اونٹ کو کسی اپنی سواری کو ضرورت کے تحت مسجد میں لایا جا سکتا ہے. ہم سائیکل موٹر سائیکل اس طرح کی چیزیں کہ مساجد میں لا سکتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں طواف نہیں کر پا رہی, میرے لیے مسئلہ ہے. تو آپ نے کہا کہ سواری پہ کر لیجئے. میں سوار تھی, طواف کر رہی تھی, فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت, آپ بیت اللہ کے پہلو میں مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے. یقرأ بالطور وکتاب مستور, اور آپ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. اسی طرح مسجد کے اندر جو ہے خیمے اور گھر اور ونڈوز یہ بھی موجود ہو سکتی ہیں, لگائی جا سکتی ہیں. آپ نے منع کر دیا تھا کہ مسجد نبوی میں کوئی ونڈو, کوئی در, کوئی دروازہ کھلے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اللہ جزائے خیر دے حکومت ترکی کو اور جزائے خیر دے آج کی حکومت سعودیہ کو. مسجد نبوی کی جتنی بھی توسیع ہوئی ہے, توسیع ہے ملک فہد کی طرف, جو اگلا فرنٹ والا حصہ ہے, اگر وہاں دیکھیں تو آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ رستہ ہے جسے آقا نے بند نہیں کیا تھا. قیامت تک آنے والا کوئی حکمران بھی اس رستے کو ضرورت کے باوجود بند نہیں کر سکا اور کھلا ہی رہنے دیا. جس در کو اللہ اور اس کے رسول نے کھلا رکھا ہے. بھائیو اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو ہے کافی سارے اور بھی معاملات ہیں. مسجد میں حلقے بنا کے بیٹھنا, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھتے اور آپ ان کو دین کی تعلیم دیتے. مسجد کے اندر جو ہے لیٹ جانا, ٹانگیں پھیلانا اور ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھنا بھی صحیح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عباد ابن تیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد, آپ سیدھے چت لیٹے ہوئے تھے مسجد میں. واضعا احدى رجلیہ علی الاخرى, آپ نے ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر بھی تہمت باندھنے کے باوجود بھی, یہ منع ہے اس کیفیت میں کہ بندہ کہیں ننگا نہ ہو جائے, آپ اس کیفیت میں لیٹے ہوئے تھے. اور حضرت سعید ابن المسیب کہتے ہیں کان عمر و عثمان یفعلان ذلک, امیر المومنین حضرت عمر اور حضرت عثمان مسجد نبوی میں یوں ہی لیٹ جایا کرتے تھے. تو بھائیو سنت سمجھ کے اگر کوئی آج ایسا لیٹتا ہے تو اس کو اجازت ہے. آج کی گفتگو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مسائل تو ابھی کافی ہیں, لیکن میں وہ سین کہ مسجد میں آپ نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص یوں کر کے بیٹھے, ایسے کرنے سے منع کر دیا. اسے تشبیق کہتے ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیق مسئلہ سمجھانے کے لیے کی بھی ہے. آپ نے جب یہ سمجھانا چاہا کہ مومن مومن کے لیے جو ہے وہ بھائی کی طرح ایک جو ہے بلڈنگ کی طرح مضبوط کرتا ہے, تو آپ نے جب سمجھایا تو مثال دے کے مسجد میں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ 2 رکعت پڑھا کے بھول گئے اور آپ نے وہاں پر جو مسجد نبوی کے منبر کے ساتھ تنا لگا ہوا تھا وہاں سر رکھا اور ہاتھ میں ہاتھ, انگلیوں میں انگلیاں ڈالی. تو یہ ڈالی بھی جا سکتے ہیں, لیکن جب بندہ سماع کر رہا ہو, سن رہا ہو, تو ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد میں بیٹھنے, مسجد میں اٹھنے, مسجد میں بولنے, گفتگو کرنے, تعلیم دینے, فتویٰ دینے, وہاں کے اندر جو ہے مجالس سجانے, اس کو مہمان خانے کی حیثیت سے یا وفود کی آمد کی حیثیت سے, یہ جن جن اعتبارات سے مسجد کو آپ نے استعمال کیا, ہمیں مسجد کو اس کی وہ روٹین اور اس کا پروٹوکول لوٹانے کی بھی توفیق دے اور اپنے دلوں کو مسجد سے معلق رکھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہی دیکھیں گے, یہ مسجد میں, یہ گھر میں ہے, معمولی معمولی باتوں کے اوپر لیکن ہم دور ہو گئے. اللہ ہمیں مسجدوں کے قریب کر دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.